بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی خود کو کامیاب انسان بنانے میں اس قدر مصروف ہوا کہ اسے شادی کرنے کا موقع ہی نہ ملا۔ جب تک وہ کامیاب ہوا اس کی شادی کی عمر گزر چکی تھی، لیکن اب وہ شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس شخص نے کافی جدوجہد کے بعد شادی کے لیے ایک بالکل جوان اور خوبصورت لڑکی کا انتخاب کیا، اور چونکہ اب وہ بہت امیر بن چکا تھا تو لڑکی والوں نے فوراً ہاں کر دی۔ لیکن لڑکی نے کہا کہ وہ شادی 2 شرطوں پر کرے گی۔ ایک تو دولہا جوان لڑکوں کی محفل میں بیٹھا کرے گا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ دولہا روزانہ جب بھی کام سے گھر لوٹا کرے گا تو دروازے کی بجائے وہ دیوار پھلانگ کر آیا کرے گا۔ وہ شخص اس خوبصورت لڑکی کو کھونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے لڑکی کی دونوں شرطیں مان لی، اور یوں وہ کچھ دنوں بعد شادی کی بندھن میں بندھ گیا۔ لڑکی کی شرطوں کے مطابق وہ شخص روزانہ جوانوں کی محفل میں بیٹھتا اور گھر دیوار پھلانگ کر داخل ہوتا تھا۔ دونوں اچھی طرح زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ شوہر کے گھر لوٹنے والے وقت پہ دروازے کی بیل بجی۔ بیوی نے دروازہ کھولا اور شوہر کو دیکھ کر فوراً بولی کہ ہو نہ ہو آج آپ جوانوں کی محفل میں نہیں بیٹھے ہوں گے، ہاں یا نہ؟ شوہر نے تائید میں سر ہلایا، کیونکہ نہیں بیٹھے۔ بیوی نے پھر پوچھا۔ شوہر بولا، اصل میں آج میرے ہم عمر پرانے دوستوں نے مجھے گھیر لیا تھا کہ جب سے شادی ہوئی ہے تم ہمیں وقت ہی نہیں دیتے ہو، تو بس پھر سارا ٹائم ان کے ساتھ ہی گزر گیا، جوان کے پاس جانا ہی نہیں پایا۔ بیوی بولی کہ ہم عمر دوستوں کے پاس بیٹھنے کا نتیجہ دیکھ لیا نا، پھر آج دیوار نہیں پھلانگی گئی آپ سے۔ ایسا کیا ہوا کہ وہ شخص اس دن نڈھال ہو کر گھر آیا اور دیوار نہ پھلانگ سکا؟ کیونکہ جب وہ جوانوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا، جوانوں کی باتیں سنتا تھا، کوئی کہتا تھا کہ میں نے آج اتنی محنت کی، کوئی اپنی جوانی کے زور کی کوئی کہانی سناتا تو کوئی کہتا کہ میں اکیلا ہی آج فلاں وزنی چیز خود اٹھا کر گھر کی آخری چھت پر لے گیا۔ جوان کی باتوں سے وہ شخص بھی چارج رہتا تھا، اسے لگتا تھا کہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے، بس وہ انہی باتوں کی وجہ سے جب گھر لوٹا تھا تو بڑی آسانی سے دیوار پھلانگ لیتا تھا۔ لیکن آج جب وہ اپنی عمر کے لوگوں میں بیٹھا تو ان کی باتوں نے اسے یہ احساس دلایا کہ ہم بوڑھے ہو چکے ہیں۔ کسی نے اپنے گھٹنوں پر رہنے والے شدید درد کا ذکر کیا تو کسی سے مسلسل رہنے والی کھانسی کی بابت بتایا۔ بس انہی باتوں کی وجہ سے اس کے حوصلے پست ہو گئے اور اس نے گھر آ کر بیل بجا دی۔ کیا آپ کیا ہیں اور کیا بننا چاہتے ہیں، اس کا فیصلہ آپ کی صحبت کرتی ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق آپ اپنے قریبی 5 لوگوں کا رواج ہوتے ہیں، یعنی اگر وہ 5 لوگ کامیاب نہیں ہیں تو 6 ناکام انسان آپ ہوں گے۔ اگر باقی 5ویں کے پیٹ نکلے ہوئے ہیں تو 6 بڑے پیٹ والے آپ ہوں گے۔ آپ کی زندگی کامیاب اور ناکامی کا فیصلہ بہت حد تک آپ کی صحبت سے جڑا ہوا ہوتا ہے، اسی لیے یہ بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں کہ آپ نے اپنا وقت کیسی صحبت میں گزارنا ہے۔ آپ کس طرح کے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کریں گے، کچھ عرصے بعد آپ ویسے ہی ہو جائیں گے۔ آپ کو لوگ آپ کی صحبت کی وجہ سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ آپ بے شک بہت شریف آدمی ہیں، لیکن اگر آپ کسی بدمعاش آدمی کے پاس آنا جانا شروع کر دیں گے تو لوگ یہی سمجھیں گے
کہ آپ اب شریف آدمی نہیں رہے، لوگوں نے ایسا کیوں سوچا؟ جواب بہت سادہ سا ہے کہ آپ کی صحبت کی وجہ سے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ والدین اپنے بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا فلاں لڑکے سے دور رہا کرو، وہ لڑکا اچھا نہیں ہے۔ والدین ایسا اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا بیٹا بری صحبت میں بگڑ نہ جائے۔ تو پیارے پڑھنے والوں، جہاں آپ اپنی زندگی میں اتنی چیزوں کو لے کر سنجیدہ ہوتے ہیں، وہیں صحبت کو لے کر بھی سنجیدگی کے ساتھ فیصلہ کیا کریں کہ آپ نے کیسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے، آپ کی صحبت کیسی ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کی کامیابی و ناکامی کا دار و مدار آپ کی صحبت پر ہی ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح صحبت اللہ والوں کی صحبت نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ، شکریہ۔